الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تین آیات ہیں یا چار آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں اتنا کچھ بیان کر دیا ہے، چار آیات اتنا کچھ بیان کر دیا ہے کہ مجھ جیسا ناکارہ سارا دن بھی لگا رہے تو ان چار آیات کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی سوچ فکر رکھنے والا ان پر تفکر تدبر کرے، میرا یقین ہے کئی دن لگا رہے گا تب بھی ان آیات میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال، سختیاں، عذاب، پریشانیاں، بیماریاں، وبائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ، درد، ان کا آنا، ان کا جانا، ان کا باقی رہنا، سارا کچھ ہی مولا نے اس میں بیان کر دیا۔ اور سن لیجئے 7واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اور آیات کا نمبر ہے 42، 42، 43، 44 اور 45، 42 سے لے کے 45 تک چار آیات سورۃ الانعام کی، 7واں پارہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، اور پھر کیا ہوا؟
جو امتیں تھیں، جو قومیں تھیں، انہیں ہم نے تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا. یعنی جب وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، تنگ کیا، جھٹلایا، منمانی کی، اذیت پہنچائی، ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا، دنیا کو آگے رکھا، آخرت کو پیچھے پھینک دیا. اور آج ہم یہی کر رہے ہیں. کہنے کو تو ہم سارے مسلمان ہیں، نعرے بڑے زور سے لگاتے ہیں اور زور خوب لگاتے ہیں ہم لوگ، لیکن کیا ہم دنیا کو آگے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ جواب دو میرے بھائیوں. آپ لوگ اتنے شوق سے جمعہ سننے آئے ہو، اب میری خواہش ہے کہ اس جمعہ کو قرآن و سنت کی ان باتوں کو دل کے کانوں کے ساتھ سن کر جاؤ، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے. سارے کہو انشاءاللہ تعالی. ہم بھی باوجود کلمہ پڑھنے کے یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص غور کرے کہ ہم پہ جو مصیبت آئی ہے، اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ اللہ کے گھروں میں آنا مشکل ہو گیا ہے. ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے باقی ساری مصیبتیں چھوٹی ہیں، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں کہ اللہ کے سامنے اس کے گھر میں سجدہ کرنا وہ مشکل ہو جائے، اور آئیں تو چہرہ پلٹ کر گھر کی طرف واپس جانا پڑے. اس سے بڑا پکڑ اور عذاب کیا ہوگی؟ میں نے، آپ نے اس مصیبت کے آنے کے بعد ہم نے کون سی ایسی کرتوتیں ہیں جو پہلے کرتے تھے اب ہم نے چھوڑی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص جائزہ گناہ کرتا تھا، وہ چھوڑے ہیں کہ نہیں چھوڑے ہیں؟ کتنے ہیں؟ اور ہم میں سے بڑے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو ہنسی میں، مذاق میں، ٹھٹھا میں بات اڑا دیتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ہو جائے گا ٹھیک، ہو تو جائے گا ٹھیک، لیکن ٹھیک ہوتے ہوتے پتہ نہیں ہمارا کیا کچھ تباہ و برباد ہو جائے. فرمایا ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، اور پھر امتوں کو ہم نے کس سے پکڑا؟ تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ. البأساء والضراء. اس میں مفسرین نے لمبی گفتگو فرمائی ہے. خلاصہ یہ ہے، بأسا یعنی جسم سے باہر کی پریشانیاں، تنگ دستی ہے، قحط سالی ہے، معیشت کی پریشانی ہے. والضراء اور جسم کے اندر تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں. اور آج ہمارا حشر بھی باہر معیشت نے تنگ کیا ہے اور اندر بیماری نے گھروں میں بند رہنے پر مجبور کر دیا ہے. دیکھو قرآن کتنی سچی بات کرتا ہے، ایسے ہے گویا آج کے لیے نازل ہوا ہے. باہر بھی تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کھانے کے لیے کس طرح مانگتے پھرتے، بڑے بڑوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور جسمانی طور پر دوائیوں کی دکانیں، فارمیسیز، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں. جو بیمار نہیں وہ بھی اکٹھی کر کے لے کے جا رہا ہے. لعلہم یتضرعون. یہ سب کچھ ہے کس کے حکم سے؟ بولو. لیکن نتیجہ کن کی کرتوتوں کا ہے؟ یہ بھی زور سے بولیں. ہماری. حکم اس کا، لیکن سبب ہم خود ہے. ہم سبب خود ہے، لیکن دیکھو اس کی رحمت، دیکھو اس کا کرم، دیکھو بندوں سے اس کی محبت، دیکھو. لعلہم یتضرعون. اور میں نے یہ جو کچھ کیا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، صرف اس لیے ہوا تاکہ تم اللہ کے سامنے جھک کر گڑ گڑانے والے، معافی مانگنے والے بن جاؤ. اللہ رب العالمین جب گناہوں پر پکڑتے بھی ہیں تب بھی وہ ظالم، تب بھی وہ رحمت ہے، تب بھی وہ عنایت ہے. اب یہ ہے میں نے اور آپ نے اس پکڑ کو رحمت بنانا ہے یا اللہ کے مزید عذاب اور پکڑ کا سبب اور ذریعہ بنانا ہے. لعلہم یتضرعون. اور یہاں میرے بھائیوں
ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، توجہ سے یہ بات سنو، ہم برائیوں کے اتنے خوگر ہو چکے ہیں اور گناہ ہمارے لیے اتنی معمولی حیثیت اختیار کر گئے ہیں کہ ہم برائی گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر کیا ہوا، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کون سی غلطی کی ہے، میں نے کون سا کو برا بڑا کام، یہی معمول ہے۔ یہ نہیں دیکھتے جس کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے، جس کی حدود کو توڑتے ہیں وہ کون ہے، اور جس کی مخالفت کرتے ہیں مدینے والے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اگر اللہ کا مقام و مرتبہ اور مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیثیت ہمیں سمجھ آ جائے، یقین مانو ہم گناہ کرنے کی جرت ہی نہ کر سکے، جرت نہ کر سکے۔ سر پہ پولیس والا، پستول اٹھانے والا، کوڑا مارنے والا، چھڑی پکڑ کر مارنے والا کھڑا ہو، تم یہ کام کرو، تمہیں بتاتا ہوں۔ آدمی کیسا ہی کیوں نہ ہو کرتا ہے غلطی، سیدھا بھی رہتا ہے اور چور نگاہوں سے دیکھتا بھی رہتا ہے اس کے چہرے کو کہ وہ ٹھیک ہے کہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس رب کا وقار، اس کی عزت وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے انہیں پکڑا کس سے؟ تنگ دستی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ، یعنی جسم اس پر بھی مصیبتیں اور باقی زندگی میں، یعنی بیرونی بھی پکڑ اور اندرونی بھی پکڑ، جسم میں بیماریاں اور باہر تنگ دستی، قحط سالی، رزق کی پریشانی، معیشت اس کی تباہی اور بربادی۔ اب کیا ہوا؟ اور توجہ سے سنیے، ہم وہی نہیں کر رہے جو پہلی قوموں نے کیا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، فرمایا جب ان پر ہمارا عذاب آیا یہ دونوں قسم کا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، وہ اللہ کے سامنے کیوں نہ جھکے، انہوں نے گناہوں کو کیوں نہ چھوڑا، انہوں نے اپنی روش کیوں نہ بدلی۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ طبی میدان میں لوگ، ڈاکٹرز، معالج دل کے معاملے میں بڑی ترقی کر گئے، بیماریاں، ان کا علاج، ان کا انکشاف، ان کا پتہ چلا لیتے ہیں، لیکن یہ ہے وہ بیماریاں جو قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، دلوں کو لگنے والے لوگ، دلوں کو لگنے والے روگ، ان کا علاج کتاب و سنت کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ وہ روگ جو جسم کو نہیں، جو قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دل کی بیماری ایک آدمی کو لگے وہی مرتا ہے، لیکن اگر دل روحانی مردہ ہو جائیں پھر ایک نہیں، پھر قومیں، امتیں اور ملتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جب عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی؟ اے میرے مولا آپ ہی بتلائیے۔ فرمایا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، عاجزی اس لیے نہ کی، ہوا یہ کہ ان کے دل پتھر بن گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ پہلی بات ان کے دل بے اثر ہو گئے تھے۔ بچہ کسی کا، اللہ نہ کرے ایسا، ماں باپ ان کی نصیحتیں، اچھی باتیں سننا چھوڑ دے، ماں باپ کتنے تنگ آتے، اپنے جسم کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، نور نظر ہے، ماں باپ کتنے تنگ آئے ہوتے ہیں اس سے۔ اور بعض دفعہ ماں اور باپ بد دعا کرتے ہیں، اللہ کتنا غفور اور رحیم ہے، ساری زندگی ہمارے دل پتھر رہتے ہیں، وہ پھر روزی بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، روٹی بھی دیتا ہے، معاملات سدھارتا بھی ہے، لیکن انسان وہ بڑا کم عقل اور احمق ہے۔
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پہلی بیماری، پہلا نقص، پہلی خرابی دل پتھر، اور دوسری بیماری ہائے، سوچو آپ کے دل دماغ میں دوسرا قصور، دوسری غلطی کیا آ سکتی ہے؟ اور وہ غلطی ہم میں ویسی ہی پائی جاتی ہے جیسی پہلے قوموں میں پائی جاتی تھی، اور وہ کیا ہے؟ اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو، ان کے گناہوں کو، ان کی بدکرداری کو، ان کی بے ایمانی کو اور ان کی سیاہکاریوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا کہ یہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے، نہ کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، یہ کریں گے تو ترقی حاصل کریں گے، نہ کریں گے تو ہمارا شمار پسماندہ قوموں میں ہوگا۔ دو بیماریاں، دو قصور، دو گناہ، دو اسباب، دل پتھر اور برے اعمال وہ پسندیدہ بن گئے تھے۔ ہے باتیں یہ ہم میں کہ نہیں ہے؟ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کیا تو پہلے توجہ کیجیے اس پر، پہلے جو عذاب آیا، بھوک کا، تنگ دستی کا، معیشت کا، جسم میں بیماریوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، جب ان لوگوں نے اس سے سبق نہ سیکھا، اس سے اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، فرمایا پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی قرآن و سنت آیا ہے، اللہ کی پکڑ بھی آئی ہے ہلانے کے لیے، اب بھی سیدھے نہیں ہوئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے نعمتوں کے دروازے ان پر سارے کھول دیے، جاؤ اب عیش کرو، جو چاہتے ہو ملتا ہے، جدھر قدم اٹھاتے ہو کامیاب ہوتے ہو، جدھر جاتے ہو، جدھر ہاتھ ڈالتے ہو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اور آج ہم میں سے بڑے بے وقوف اپنے آپ کو دانشور کہنے والے، وہ انہی قوموں کو دیکھ کر کہتے دیکھو جی وہ تو کامیاب ہو رہی ہیں، وہ تو کہاں کی کہاں جا رہی ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے اپنی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے، جاؤ عیش کرو، جو چاہا وہ ملتا گیا، بلکہ جو تصور کیا وہ بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے، اترانے لگے، تکبر کرنے لگے، کامیاب ہو گئے، فرمایا اخذناہم بغتہ، پھر ہم نے مہلت نہیں دی، پھر ہم نے ان کو ایک دم پکڑا، فاخذناہم بغتہ فاذا هم مبلسون، اور جب ہم نے ایک دم پکڑا تو وہ مایوس ہو گئے، بالکل امید ہی ختم ہو گئی۔ اور جب ایسے ہوئے پھر مہلت ملی نہیں، فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ والحمد للہ، بولو سارے، والحمد للہ رب العالمین۔ باقی کون رہ گیا؟ باقی کون رہا پھر؟ فرمایا ساری تعریفیں کس لیے ہیں؟ کس کے لیے ہے؟ جو سارے جہانوں کا اکیلا رب ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی بادشاہت میں کوئی کمزوری کمی پیدا نہیں ہوئی ہے، مٹنے والے مٹ گئے، اب قیامت کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساتھیوں،
آج کل ویسے بھی عام طور پہ فراغت ہے، اور جو کام کر بھی رہے ہیں بہرحال وقت بچ جاتا ہے، اس میں اپنے اس دل کا جائزہ لیں کہ یہ پتھر تو نہیں ہو گیا ہے، یہ سخت تو نہیں ہو گیا ہے. اور پھر اللہ اکبر، پتھر جو ہے میں اور آپ سمجھتے ہیں ایک جامد چیز ہے، سخت چیز ہے، لیکن یاد رکھو یہ پتھر دیکھنے میں سخت ہیں لیکن یہ پتھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. پتھر یہ بھی اللہ کی خشیت کی وجہ سے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ پتھر یہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں. اور انسان یہ کیا ہے؟ یہ پانی کا بلبلہ اس سے بھی کمزور چیز ہے، لیکن اس کا تکبر دیکھو، اس کا عناد دیکھو، اس کی ضد دیکھو کہ اپنے رب کے ساتھ لڑتا ہے، اور جب پڑتی ہے تو پھر ایسا بے بس ہوتا ہے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. پتھر جو ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا. فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور یہ بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور آج جن کے دل پتھر ہے وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ یہ جو بیماری ہے، یہ جو وبا ہے، اس کے اسباب ڈھونڈو. یہ جو ہمیں کتاب و سنت سے باتیں بتلاتے ہیں نا، اللہ کی پکڑ ہے، عذاب ہے، پتہ نہیں یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے پاس سائنٹیفک ریزنز ہے، اس کا سبب یہ ہے. بات یہ ہے یہ سائنٹیفک ریزن پیدا کیوں ہوئی ہے یہ بھی تو سوچو عقل کے اندھو. یہ سائنٹیفک ریزن ابھی پیدا ہونی تھی، اور پیدا کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور نتیجہ میرے اور تمہارے گناہ ہے. فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے، کیسے؟ جیسے پتھر سخت ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور پتھر جو ہے ان سے پانی بھی نکلتا ہے، ان پتھروں سے نہریں بھی نکلتی ہیں. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کے سامنے گر کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. پتھر بظاہر سخت آنے والی چیز، رب کی ہیبت خشیت اتنی زیادہ ہے، اور انسان جو گوشت پوش کا ہے وہ دیکھو اللہ کے سامنے کتنا تکبر کرتا ہے. تو دلوں کو ان دنوں میں جو نرم کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. اللہ رب العالمین کا ذکر بولیے کیا کریں؟ سارے بولے کیا کریں؟ کثرت کے ساتھ کریں. اور دوسری بات قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو. قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھو، قرآن کریم پر کثرت کے ساتھ غور و فکر کرو، دل کی آنکھوں کے ساتھ پڑھو. اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں کی نرمی کے لیے یہ ضروری ہے ہمارے جو معاملات ہیں، لین دین ہے، لوگوں سے تعلق ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں صاف ستھرا کریں. نمازیں ہیں، ذکر ہے، قرآن ہے، لیکن لین دین جو ہے، معیشت جو ہے، معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے حرام پر مشتمل ہے. رزق حرام کا ہے، روٹی حرام کی ہے، چھین کر، حق مار کر، دبا کر کھانا، اور ساتھ نماز بھی پڑھ لینی. وراثت کا مال وہ کھا جانا، حق نہ دینا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا اور سودی معاملات کرنا. یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ جس طرح ہماری قوم میں سود کا چلن ہے
یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے۔ اور سود مختلف شکلوں میں، بڑی اکثریت ایسی ہے جو کھاتی بھی ہے، خوش بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد فخر سے سینے پہ ہاتھ بھی مارتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اگر نہیں چھوڑتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان، بولو کیا کرو؟ اعلان جنگ کرو۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان کرے گا وہ زندہ رہے گا، باقی رہے گا، اس کو کچھ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا واشفهما واشفنا واشفهما واشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا ذا الجلال والاکرام۔ جس مصیبت میں، جس تکلیف میں، جس بیماری میں، جس وبا میں ساری امت گرفتار ہے، مولا کریم آسانی فرما دیجیے، آسانی فرما دیجیے، آسانی فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اور جنہیں آپ نے محفوظ رکھا ہے انہیں اپنی رحمت سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ یا ذا الجلال والاکرام، یہ مصیبت ہمارے لیے رحمت بن جائے، یہ مصیبت ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن جائے، یہ مصیبت ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا سبب بن جائے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یہ مصیبت ہماری دین، ہماری دنیا، ہمارا دین، ہماری دنیا، ہماری آخرت، اس کو سدھارنے کا، اس میں برکت کا سبب بن جائے۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے اللہ، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے اللہ، دلوں کی سختی دور فرما دیجیے۔ قرآن و سنت کو سنیں، دلوں پر اثر ہو، اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا کریم قرآن و سنت ہمارے عمل میں آ جائے، ہمارے عمل میں آ جائے، ہمارے عمل میں آ جائے۔ ہماری برائیوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک اور صاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے ذاتی، اجتماعی، معاشرتی گناہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
مولا کریم معیشت کو درست فرما دیجیے، رزق فراخ، رزق حلال عطا فرما دیجیے، رزق کی تنگی کو دور فرما دیجیے، رزق کی تنگی کو دور فرما دیجیے، اور ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ رزق آپ کی اطاعت سے ملتا ہے، آپ کی نافرمانی سے رزق نہیں ملا کرتا۔ یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ لقمے آپ کے حکم سے آسمان سے آتے ہیں، کوئی کسی کی جھولی میں آپ کی مرضی کے بغیر ایک لقمہ ڈال نہیں سکتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.